لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد. پروردگار عالم کا شکر کرتے ہوئے بطفیل چہارہ معصومین آج کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. مسلسل 2 روز سے آپ گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں اور گفتگو کا عنوان ہے اسلام. کیا عنوان ہے؟ اسلام. اور چونکہ اس موضوع کی ضرورت اس وجہ سے ہے چونکہ آج جو عالم اسلام میں مسلمانوں کی حالت ہے اس کی سبب اور اس کی وجہ ہمیں اور آپ کو تلاش کرنی چاہیے. کیونکہ کل کی مجلس میں نے آپ سے کہا کہ اسلام کے معنی ہے سر تسلیم خم کر دینے کے، اور جب انسان سر تسلیم خم کرنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں آتا ہے تو اسے امن و امان مل جاتا ہے، سرپرستی اسے سلامتی مل جاتی ہے. حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو. ایک دوسرے سے ملو تو کیا کرو؟ سلام کرو. کیا وجہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملنا، جب انسان ملے تو سلام کرنا چاہیے؟ اس وجہ سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی سے ملو تو سلام کرو اور بلند آواز میں کرو. اس سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. راوی نے پوچھا، سننے والے نے پوچھا انس بن مالک نے کہ پیغمبر اکرم اے یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے کہ سلام کرنے سے زندگی میں اضافہ ہونے کا کیا ربط ہے؟ کیا سبب ہے کہ سلام کرنے سے انسان کی عمر طولانی ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ رسول نے جواب دیا، جب ایک مرد مومن دوسرے مومن کو سلام کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتے ہیں معصوم. فرشتے ہیں معصوم اور یہ دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے. بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے، اور جب قبول ہوتی ہے تو یہ سبب بنتا ہے انسان کی عمر میں اضافہ ہونے کا. اب اگر کوئی بیوی، اس میں کیا بتائے گا کہ مومن کے سلام کا جواب دے. اب اگر کوئی بیوی کسی کے سلام کا جواب نہیں دے رہی ہے تو اس کا مطلب بیوی یہ بتانا چاہ رہی ہے سلام کرنے والا مومن نہیں ہے. سلام کرنے والا مومن نہیں ہے. اور سلام کا جواب کیا ہے؟ جواب دینا واجب ہے. اتنا واجب ہے اتنی تاخیر سلام کا جواب دینے کی کہ ثواب بھی بتا دیا. سلام کرنے کے 70 ثواب، سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب. لیکن یہ بھی بتایا کہ سلام جو کر رہا ہے کرنے والے کی شرط نہیں ہے کہ وہ سلام کرے
تو کون ہے؟ لیکن جب سلام کیا جا رہا ہے تو جواب دینے کی شرط ہے کہ جواب واجب تو ہے لیکن شرط کے ساتھ. کیا شرط ہے؟ کہ سلام کرنے والا مومن ہو. صرف مسلمان نہیں، مومن ہو. خالی مسلمان نہیں، مومن کی بھی شرط ہے کہ سلام کرنے والا مومن ہو، تب سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور سلام جو کر رہا ہے اس کو ملیں گے 70 ثواب، جو جواب دے رہا ہے اسے ملیں گے 71 ثواب. اور اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے سلام کی کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو حالت نماز میں کہا گیا کہ سلام کا جواب سلام ہی ہے. یعنی اگر کوئی کہے سلام علیکم تو کہو سلام علیکم، سلام کا جواب علیکم السلام نہیں ہوگا. اگر محترم وہ الگ بات ہے، آج ہم نے طریقہ سلام ہی بدل دیا، سلام کا تلفظ ہی بدل دیا. سلام کبھی سالوں میں ہونے لگا ہے، سلام کبھی کسی اور طریقے سے ہونے لگا ہے، کبھی سلام کے تلفظ میں فرق آ گیا ہے. اذان محترم، جس سلام کو اسلام نے ہمارے لیے سلامتی بنایا تھا، سلام کے انداز کی وجہ سے، سلام کے تلفظ کی وجہ سے کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سلام ہمارے لیے سلامتی کے بجائے بددعا بن جائے. مثلا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم کیا مانا؟ کہ تم برباد ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ. اور جواب میں کیا ملتا؟ آکم، جیسے میں برباد ہو رہا ہوں تو بھی برباد ہو جا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو کتنا پیارا پیغام اسلام نے دیا تھا سلام کا، لیکن ہم نے کیا بنایا سلام کا؟ تلفظ سلام میں ہی فرق لا دیا، چینجنگ لا دی. یہ چینجنگ کی وجہ سے سلامتی کے بجائے ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے دعا نہیں بددعا بن رہی ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز کی حالت میں انسان سلام کرے تو سلام کا جواب سلام ہے. سلام علیکم، سلام علیکم. السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں. وعلیکم، وعلیکم السلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی واو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کہیں علیکم السلام. اچھا، بعض افراد کو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے اللہ کے بندے، اتنا لمبا سلام کر رہے ہو، جواب دینے والے کے لیے بھی چھوڑ دو. اس لیے کہا یہ گیا ہے اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو اس سے بہتر انداز میں سلام کا جواب دو. اب جب کچھ چھوڑا ہی نہیں، سب نے ساری سلامتی ساری دعائیں اس کو ہی دے دی، اپنے لیے کچھ باقی ہی نہیں رکھا، تو پھر وہ کیا کہے گا؟ لہذا سلام طریقے سے ہونا چاہیے جس طرح سے ہمیں اسلام نے بتایا ہے. آپ سلام کا طریقہ یہ اپنائیں، السلام علیکم، یہ سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامنے والا اگر بڑھا کر کہے تو کہہ دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم تو مولوی ہے تو سوچی بنا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر کوئی لمبا لکھ کے بھیجتا تو لگا دیتے ہیں آگے علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وغفرانہ وبرکاتہ، کچھ بھی اپنا لگا دیتے ہیں. جو عربی آتی ہے فلحال پڑھا ہے، لیکن جو بیچارہ عام آدمی کیا کرے؟ لہذا سلام کا صحیح جاننا بہت ضروری ہے. تو نماز کی حالت میں اگر سلام ہو رہا ہے تو سلام کا جواب سلام ہے. محترم توجہ کرے، ذرا توجہ کرے اس بات پر. اللہ نے تاکید کیوں کی ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ کہہ دیتا کہ سلام کی حالت میں اگر کوئی سلام کرے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی اللہ کا حکم ہوتا، کس کو انکار ہوتا اس سے؟ بھائی اللہ کا حکم ہوتا، کون انکار کرتا؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اگر اللہ کہے کہ آج کسی وقت یہ دن، یہ رات نہیں یہ دن ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے؟ ابھی آیت نازل ہو جائے، البتہ ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر آخری تھے، کتاب بھی آخری تھی، ان پر وحی بھی آخری نازل ہو چکی ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، اگر اللہ کہے تو ماننا پڑے گا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ چونکہ سلام نے انسان کو سبقت کرنی چاہیے، یعنی پہل کرنی چاہیے. یہ انتظار نہ کرے کہ مولانا کو سلام کیا جائے، مولانا خود سلام کر دیں لوگوں کو. یہ انتظار نہ کرے کہ بچے بڑوں کو سلام کریں، بڑے بچوں کو سلام کر دیں. یہ انتظار نہ کرے آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، گھر میں رہنے والے کو سلام کرے. حالانکہ آداب اپنی جگہ پر ہیں، آداب اپنی جگہ پر ہے. آداب تو یہی ہے کہ جو آ رہا ہے سلام وہ کرے، جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے کو سلام کرے، بچے بڑوں کو سلام کرے. آداب تو یہی ہے. لیکن
یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی مجھے سلام کرے، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے سلام کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر تکبر کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اگر اسلام کہتا ہے متکبر کے سامنے آپ بھی اکڑ جائیے، اگر وہ چاہتا ہے کہ سلام کرو تو آپ سلام نہ کرو، اگر وہ چاہتا ہے کہ سلام کرو تو آپ سلام نہ کرو۔ اب دو باتیں ہو سکتی ہیں، بہرحال اس پہ بات نہ ہوں گا، بی بی نے جو جواب نہیں دیا اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، دونوں باتیں آپ خدمت میں پیش کروں گا۔ فضائل محترم، یہ جو نماز میں کہا گیا سلام کا جواب دو، یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہا گیا چونکہ اللہ اپنے بندوں کی فطرت سے واقف ہے کہ بندہ بہت زیادہ مکار ہے، اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا اے پروردگار، چونکہ سلام کرنے کا ثواب 70 ہے، جواب دینے کا ایک ثواب ہے، تو یہ کہے گا اے پروردگار اگر میں نماز نہ پڑھتا تو میں سلام میں سبقت کرتا، اگر میں نماز نہ پڑھتا ہوا ہوتا تو میں جواب میں سلام کرنے میں سبقت کرتا۔ تو اللہ نے آواز دی کہ اگر تو یہ سوچتا ہے تو میں بھی یہی کہتا ہوں، تجھے ضرورت نہیں ہے سلام کا جواب علیکم السلام کہنے کی، بلکہ جس نے سلام کیا ہے تو بھی نماز کی حالت میں کہے سلام علیکم۔ اگر 70 ثواب سلام کرنے والے کو ملیں گے تو تجھے بھی حالت نماز میں 70 ثواب ملیں گے۔ یہ انسان کی دکھتی ہوئی رگ اللہ نے پکڑی ہے، اس لیے کہا کہ تو جانتا ہے ورنہ علیکم السلام کہہ دے کیا مشکل آ جائے گی، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ کہے گا پروردگار اگر نماز کی حالت میں نہ ہوتا تو میں سبقت کرتا، میں پہل کرتا سلام کرنے میں۔ فضل محترم، بی بی نے جو سلام کا جواب نہیں دیا ہے تو سلام کا جواب دینا کس کا واجب ہے؟ جو مومن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جواب نہیں دے رہے ہیں تو سلام کرنے والا مومن نہیں ہے۔ تو بی بی یہ سلام کا جواب نہ دے کر منافق کے چہرے سے نقاب پھینک رہی ہے اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے رہی ہے، دیکھو جس کو میں نے سلام کا جواب نہیں دیا ہے وہ چاہے اپنے مومن ہونے کے دعوے کرتا پھرے، لیکن دیکھ لینا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، میں صدیقہ کبریٰ ہوں۔ اگر میں سلام کا جواب نہیں دے رہی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافق ہے، یہ کافر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اچھا انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ سلام کا جواب نہیں دیں گی، پھر بھی سلام کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو زبردستی بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں مثلا ہم بزی ہیں کسی کام میں، ہم نہیں چاہ رہے بات کرنا کسی بھی وجہ سے، پر وہ چاہیں گے کہ مولانا سے بات کیوں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سے، حالانکہ ہم تو ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا سے بات کرنے سے ہمیں عزت مل جائے گی، لوگ ہم سے پوچھیں گے ارے مولانا تمہارے بہت جاننے والے ہیں۔ تو یہ صاحب بھی یہی چاہ رہے تھے کہ اگر بی بی نے جواب دے دیا، مجھ سے کلام کر لیا، تو تاریخ کو لکھنا پڑے گا کہ بی بی نے مجھ سے کلام کیا تھا۔ بی بی نے وہ تمام تاریخ کے دروازوں کو بند کرتے ہوئے آواز دی، دیکھو میں نے اس سے کلام بھی نہیں کیا۔ اب سمجھ لو، دیکھ لو دین کس سے لے رہے ہو، دین کس سے لے رہے ہو یہ سمجھ لو۔ اسلام کو پہچاننا بہت ضروری ہے، دین کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام کے پرچم آج دنیا میں بلند ہو رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، میں مسلمان، میں اسلام والا، میں دین والا، میں سب کچھ۔ پہچانے کیسے کہ حقیقی اسلام کہاں پر ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ حقیقی اسلام کہاں پر ہے؟ اچھا مشکل کہاں سے آئی؟ یہ اسلام جو آج اتنا زیادہ، پیچھے والوں سے گزارش ہے کہ باتیں نہ کریں، یہاں پر ذرا سا توجہ دیجیے، لیکن ذاکر جب پڑھتا ہے تو تھوڑی سی محنت کر کے آتے ہیں اور جان بھی لگتی، دیکھ رہے ہیں آپ ہماری آواز کی حالت ہو رہی ہے، گرمی کا موسم ہے، بہرحال آپ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو آپ پڑھیں محمد علی محمد پر۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑا تھوڑا بول جایا کیجیے، بولنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ دعا پڑھیں محمد علی محمد پر۔ ذکر امام حسین ہے جو جس طرح سے بھی
اس مجلس میں شرکت کرے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. یہ جیسے نماز میں سب بندی ہے نا کہ جو پیچھے کھڑا اس کا ثواب، جو ادھر کھڑا اس کا ثواب، بس ایسے ہی مجلس امام حسین میں ہی بھی ہے. جو جس طرح سے بھی دامے درہمے سخنے ہر طرح سے جو جس طرح سے ساتھ دے رہا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو کسی کا رکھتے نہیں ہیں، کسی کا رکھتے نہیں ہیں، بلکہ بڑھا کر انسان کی فکر سے زیادہ اسے عطا کرتے ہیں. اگر یقین نہ ہو تو ستارہ زہرہ سے پوچھ لیجیے. ستارہ زہرہ کیا ہے؟ جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ جانتے ہیں. ستارہ زہرہ یعنی ستارہ جو ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، دنیا سے زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ، لیکن جب در اہل بیت پہ آ رہا ہے تو اپنے کو اتنا چھوٹا بنا دیا کہ جانتا ہے کہ کس کے در پر آ رہا ہوں، جانتا ہے کہ کس کے در پر آ رہا ہوں، اور یہ جانتا ہے کہ اگر ان کے در پر سر جھکا کر آئیں گے تو سر بلند ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی ذکر زہرا ہوتا ہے ساتھ میں ذکر زہرا ہوتا ہے. اس لیے یہ وہ ہیں کہ جو انسان کو حیات جاودانی عطا کرتے ہیں، رہتی دنیا تک انسان کا نام باقی رہتا ہے. خمینی صاحب کو کتنے سال ہو گئے ہوئے، اس لیے کہ یہ ان سے اگر ہر شے کو پانی ہونا ہے، کلو من علیہ فان، ہر شے فنا ہونے والی ہے. تو جب ہر شے فنا ہونے والی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تو کیا؟ وجہ پروردگار، وجہ پروردگار. تو محترم یہ جو وجہ پروردگار ہے یعنی پروردگار کی ذات باقی رہے گی، یا وہ باقی رہیں گے جنہیں انہوں نے اپنا وجہ بنایا ہے. جو مظہر پروردگار ہیں وہ باقی رہیں گے. اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی باقی رہیں تو ان سے متمسک ہو جائیں، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو قیامت تک رہنے والے ہیں اور قیامت کے بعد بھی ہیں، جو دنیا میں بھی کام آنے والے ہیں، جو آخرت میں بھی کام آنے والے ہیں. اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے در کو تھاما جائے، جو دنیا بھی پار لگا دے، جو آخرت بھی پار لگا دے، ایسے کے سامنے نہ جایا جائے کہ جن کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جن کی دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں، جن کی آخرت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے بارے میں جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے سامنے حقیقی اسلام ہے، ایک ہمارے سامنے نقلی اسلام ہے. نقلی اسلام کیا ہے؟ نقلی اسلام کیا ہے؟ ابھی میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں گا، واضح ہو جائے گی بات. ہم مجلس پڑھنے کے لیے گئے ایک جگہ پر، کہا بعد مغربین مجلس ہوگی. اب بعد مغربین کا مطلب یہ کہ 12 بجے تک بھی ہو سکتی ہے، ٹائم تو لکھا نہیں ہے. پوچھا جائے تو کوئی کہے گا بھائی بعد مغربین لکھا ہے. تو بہرحال ہم نے تو یہ سوچا کہ بھائی 9 بجے مجلس ہوگی. انہوں نے کہا نہیں 9 بجے نہیں ہوگی، مجلس تو کم سے کم 10 بجے شروع ہوگی. تو ہم تو چونکہ مغرب سے پہلے پہنچ گئے. ہم نے دیکھا کہ بھائی وہاں پر تو ابھی تو بہت ٹائم ہے، نماز وغیرہ پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، وقت بہت بچا ہوا ہے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسا کرتے ذرا باہر چلتے ہیں. باہر گئے، جا کے دیکھا کہ سامنے ایک عطر فروش کی دکان تھی. اس دکان میں ہم پہنچ گئے. ہم نے کہا بھائی ذرا ایسا کرو کہ ہمیں عطر دکھا دیجئے. اب وہ لے کر آیا گلاب کی شیشی کہ یہ گلاب کا عطر ہے، یہ چاکلیٹ کا عطر ہے، یہ چمیلی کا عطر ہے، یہ فلاں کا عطر ہے، یہ ہے طرح طرح کے عطر لے کر آتا گیا اور ہمارے سامنے رکھتا گیا. مولانا صاحب یہ لے لیجیے، یہ لے لیجیے. ہم نے کہا بھائی ہمیں اتنے سارے عطر نہیں لینے ہیں، ہمیں صرف اور صرف ایک عطر کی شیشی چاہیے. اس نے کہا کہ اگر آپ عطر لینے ہی چاہتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ عطر لیں ایک حدیث رسول سن لیجیے. اور یہ حدیث رسول صحیح کتاب میں صحیح وارد ہوئی ہے. ہم نے کہا جب اگر صحیح کتاب میں وارد ہوئی ہے تو ہمیں تو سننا ہی پڑے گا اور ماننا ہی پڑے گا. کہا کہ ٹھیک ہے سنیے. کہا کہ نبی اکرم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پسند تھا کہ جب نماز تہجد کے لیے اٹھتے تھے، نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو عطر لگاتے تھے.
جب نماز شب پڑھ لیا کرتے تھے تو وتر لگاتے تھے، جب نماز صبح پڑھتے تھے تو وتر لگاتے تھے، جب نماز صبح پڑھ لیا کرتے تھے تو وتر لگاتے تھے، جب کہیں باہر جایا کرتے تھے تو وتر لگایا کرتے تھے، جب باہر سے آیا کرتے تو وتر لگایا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا بھائی اتنی لمبی چوڑی حدیث سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ حدیث تو ہمیں بھی اتفاق سے صحیح یاد ہے، اتفاق سے صحیح ہمیں بھی یاد ہے، اس لیے کہ ہم قرآن کے بھی ماننے والے، حدیث کے بھی ماننے والے ہیں۔ ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے لیے کتاب قرآن کافی ہے، کتاب خدا کافی ہے، اس لیے ہم تو حدیث کے بھی ماننے والے ہیں، قرآن کے بھی ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی حدیث یاد ہے، پوری حدیث ہم نے سنی ہے۔ ہم نے کہا جب رسول باہر جایا کرتے تھے تو ادھر لگایا کرتے تھے، جب باہر سے آیا کرتے تھے تو ادھر لگایا کرتے تھے، کسی سے ملاقات کرتے تھے تو ادھر لگایا کرتے تھے، جب نماز ظہر پڑھتے تھے تو ادھر لگایا کرتے تھے، جب نماز عصر پڑھتے تھے تو ادھر لگایا کرتے تھے، جب نماز مغرب پڑھتے تھے تو ادھر لگایا کرتے تھے، جب نماز عشاء پڑھتے تھے تو ادھر لگایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب بستر خواب پڑ جاتے تھے تو عطر لگا کر جایا کرتے تھے۔ اچھا آپ کو پوری حدیث بالکل صحیح یاد ہے؟ ہم نے کہا ہم صحیح کے ماننے والے ہیں، ہم صحیح کے ماننے والے ہیں، اس لیے صحیح یاد رکھتے ہیں۔ ہمیں غدیر کا مولا یاد ہے اور بتانے والا بھی یاد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد پر۔ ہمیں صحیح یاد ہے کہ کس نے غدیر میں مولا بنایا اور کس کو بنایا، ہمیں یاد ہے، ہم بھولے نہیں۔ اچھا میں نے کہا یہ بات تو سر چھوڑیے آپ، یہ تو بہرحال پھر کبھی بات ہوگی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ حدیث ہمیں کیوں سنائی؟ یہ حدیث آپ نے کیوں سنائی؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ بھئی آپ تو عزت فروش ہیں کہ نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ عطر خریدنے کے ساتھ ساتھ سنت رسول پر بھی عمل کریں، کیونکہ رسول کی سنت ہے عطر لگانا۔ ہم نے کہا اچھا تو پھر کیا کریں؟ کہا آپ ایک شیشی نہیں، کم سے کم 1 درجن شیشیاں یہاں سے لے کے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ 1 شیشی لے جائیں گے تو آپ سنت رسول پر بھی عمل کریں گے اور میرا کچھ فائدہ بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا بس ٹھہر جاؤ، یہیں پر رک جاؤ، میں تم سے سوال کرتا ہوں، یہ جو حدیث تم نے یاد کی ہے اپنے فائدے کے لیے کی ہے یہ نبی کی سنت بتانے کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے تم نے یاد کی ہے یا نبی کی سنت بتانے کے لیے؟ تو کہتا نہیں، نبی کی سنت بتانے کے لیے میں نے یہ حدیث یاد کی ہے۔ میں نے کہا میں ایسے اسلام سے بیزار ہوں جو اپنے فائدے کے لیے کسی کو کچھ بھی بیچ دے۔ مجھے تو وہ اسلام چاہیے جو اسلام محمد و آل محمد کا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جو نقلی اسلام پیدا ہوا یہاں سے ہوا ہے کہ ہر انسان نے اپنے اپنے مطلب کی حدیثوں کو یاد کر لیا اور اسے اسلام بنا دیا کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ آپ تجارت کر رہے ہیں یا واقعاً سنت رسول پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرات محترم، کچھ باتیں ایسی سوشل میڈیا پر آتی ہیں اور بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اور جن کا بیان کرنا، ذکر کرنا لازم و ضروری ہے ہمارے لیے۔ آج کل یہ بہت وائرل ہو رہا ہے محرم مبارک، محرم مبارک۔ کس بات کی مبارکبادی دی جا رہی ہے بھائی؟ مجھے ایک سوال کرنا ہے، کیا کبھی آپ نے اپنے ابا کی برسی پر، اپنے دادا کی برسی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے؟ اگر تم اپنے ابا کی برسی پر مبارکباد پیش کر سکتے ہو تو تمہیں کہنے کہا کہ محرم مبارک، اور اگر تم جاہل ہو تو ہمارا کام ہے اصلاح کرنا، تو ہم تمہاری اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ محرم مبارک نہیں کہتے، اس لیے کہ اس محرم میں رسول کے نواسے کو شہادت ہوئی ہے، اور شہادت صرف شہادت نہیں ملی ہے بلکہ بے دردی سے ظالموں نے
اہل بیت اطہار کو اور ان کے اصحاب و انصار کو ایک دوپہر میں قتل کیا گیا، ایک دوپہر میں شہید کیا گیا۔ یہ سانحہ کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے، یہ واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ عالم اسلام کو ذرا عقل کے ناخن لینا چاہیے۔ اور اگر تم پھر بھی باضد ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے یہ جان بوجھ کر کہا ہے، ہم سب کچھ سمجھتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں محرم مبارک، تو ہم بھی کہتے ہیں جان بوجھ کر اور سب کچھ سمجھتے ہوئے، کیسے تم کہتے ہو محرم مبارک تو ہم کہتے ہیں تمہیں جہنم مبارک۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں تمہیں جہنم مبارک، تمہیں جہنم مبارک، اس لیے کہ جو حسین کے جو حسین پر، رسول کے نواسے پر، اس کے غم پر مبارکباد کی پیش کر رہا ہے، اس کے لیے کیسا ہمدردی اور کیفی جو ہے اچھائی کی فکر ہم نہیں کر سکتے ہیں، بہرحال ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یعنی محترم، یہ بالکل غلط فکر ہے، یہ سال نیو ایئر نہیں ہے، یہ ہمارا سال غم کا سال ہے۔ اور میں بہت ساری باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال نہیں معلوم کتنی منٹ ہو گئے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلند نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جواب دکھا رہے ہیں، سلوات کا جواب دکھا رہے ہیں۔ کھانا تو سب نے کھایا ہے۔ محترم ذرا توجہ فرمائیں، یہ جو اسلام، یہ جو دین ہے، یہ جو محرم ہے، یہ محرم ہم یہ سوچتے ہیں کہ محرم سے ہم باقی ہیں، یعنی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے محرم کو باقی رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ محرم کی وجہ سے ہم باقی ہیں، محرم کی وجہ سے ہم باقی ہیں۔ جب کسی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، رہبری کبیر سے، کہ آپ نے یہ انقلاب جو برپا کیا ہے، اس میں کامیابی جو حاصل کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس کی کامیابی کی وجہ محرم و سفر ہے، محرم و سفر ہے۔ ہمیں محرم و سفر نے کامیابی عطا کی ہے، کامیابی عطا کی ہے۔ یعنی محترم، تو ہمیں توجہ کرنا چاہیے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ فرش ادا ہمارے لیے نعمت ہے، اسے ہمیں اور آپ کو بہترین عنوان سے اسے منانا ہے، بہترین عنوان سے۔ میں دوبارہ سے پھر سے دعا کرتا ہوں کہ جس نے بھی دامے درہمے سخنے، جیسے بھی اس مجلس میں، ان پروگرام میں، اس ادائے امام حسین میں جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے، مدد کی ہے، کام کیا ہے، جو بھی کیا ہے، بہرحال اللہ اس کا اجر اپنی بارگاہ سے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اسے بہترین اجر عطا فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ حضرت محترم، جب انسان کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے، استطاعت ہو جاتی ہے، تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ وہ حج کرتا ہے، تمام ارکان انجام دیتا ہے، صحیح کرتا ہے، طواف کرتا ہے، کنکری مارتا، رمی جمرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، احرام باندھتا ہے، تمام ارکان حج انجام دیتا ہے۔ تقریباً 8 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں حج کرنے میں آج کی ڈیٹ میں۔ اب یہ 8 لاکھ روپے اس سے خرچ ہوئے، اور خرچ ہونے کے بعد ایک ایسا مقام آیا کہ یہ بیچارہ تھک گیا اور کہتا ہے اے پروردگار، اب مجھ سے یہ اعمال، یہ ارکان جو ہے نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے کہ جہاں پر یہ تھکا؟ وہ عمل صحیح ہے، یعنی صفا اور مروا کے درمیان میں دوڑنا۔ کیا کرنا؟ دوڑنا۔ کہ پروردگار مجھ سے یہ نہیں ہو رہا ہے، اور پروردگار یہ ضرورت کی کیا ہے؟ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں واپس جانے کے بعد جناب حاضرہ اور جناب ابراہیم کے لیے نذر کراؤں گا، قرآن پڑھواؤں گا، اچھے کام کراؤں گا، ان کی نیت سے تمام خیر، تمام اعمال خیر انجام دوں گا۔ تو آواز قدرت آئے گی، مجھے یہ نہیں کروانا ہے، مجھے جو کروانا ہے وہ کرو۔ اس لیے دین تمہاری مرضی کا نام نہیں ہے، دین وہ ہے جس کا میں نے حکم دیا ہے اسے انجام دو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ پروردگار یہ تو مجھ سے نہیں ہو رہا، اچھا چھٹ
ٹھیک ہے پروردگار میں سے انجام دے دیتا ہوں، لیکن پروردگار عالم یہ تو واقعہ بہت پرانا ہو چکا ہے، ضرورت ہی کیا ہے کہ تو اس صحیح کو انجام دلوائے؟ یہ تو حاجرہ کی نشانی ہے، یہ تو ابراہیم کی نشانی ہے، یہ تو اسماعیل کی نشانی ہے، ضرورت کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی۔ اگر 2-4 سال ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس عمل کو انجام نہ دو تو نہ یاد ابراہیم باقی رہے گی، نہ یاد اسماعیل باقی رہے گی، نہ یاد حاجرہ باقی رہے گی، اصل میں واقعہ ہی بھول جائیں گے۔ بس اسی طریقے سے دنیا کو ہر سال ہم مجلس امام حسین کر کر، گریہ کر کر، جلوس ادا کو موقع کر کر، باہر نکال کر ہم سے لوگ کہتے ہیں جلوس نکالنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ایک ظالم تھا جس کا نام یزید تھا، اس نے اسلام کے قوانین کو پامال کر دیا تھا۔ وہ دین جو پیغمبر اکرم نے رحمتوں سے، مشقتوں سے، کبھی کانٹوں پر چلے، کبھی پتھر کھائے، کبھی غلاظتیں، رسول جو وہ پھینکی گئی، اور اس دین کو اپنی 23 سالہ زندگی میں، اپنی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں اتنا کامیاب کر دیا، پائے تکمیل تک پہنچا دیا کہ قرآن مجید کو آواز دینی پڑی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین کامیاب، آج کامل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ دین خدا سے راضی ہو گیا۔ تو جو دین پائے تکمیل تک پہنچ چکا تھا، اب اگر کوئی اس دین کو پامال کر رہا ہو اور مسند خلافت پر بیٹھ کر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اگر شراب دین محمدی میں حرام ہے تو اسے دین مسیح میں پیو۔ ما جاء وحی ولا نبی، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبی آیا جو اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا اور یہ کہتا تھا کہ نماز کے بارے میں قرآن مجید میں ویل آیا، ویل للمصلین، لیکن شراب کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں منافع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ یہ اپنے اشعار میں کہا کرتا تھا، مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اذان محترم چونکہ ایک جاہل تھا، احمق تھا، لہذا اس طرح کی گفتگو کیا کرتا تھا، اس نے دوسری آیت تو پڑھی ہی نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ نماز قرآن مجید کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز سے قریب مت جانا۔ اب یہ آیت پڑھیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا نماز سے قریب مت جانا، بہت سارے افراد خوش ہو جائیں گے، تو موقع مل گیا۔ لیکن آدھی آیت پڑھیں گے تو یہی حاصل ہوگا، لیکن جب پوری آیت پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز سے قریب مت جانا۔ اس لیے کہ نماز صحیح حال میں جب انسان ہوش و حواس میں ہے تب واجب ہے۔ مجنون پر، احمق پر، دیوانے پر، جو بے ہوش ہو، جسے ہوش ہی نہیں ہے، اس پر نماز بھی واجب نہیں ہے۔ لہذا کہا کہ نماز سے قریب مت جانا، مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ محترم اسی طریقے سے اس آیت میں لکھا جا رہا ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہو ان نمازیوں پر جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، ویل ہو اس نمازیوں پر جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ بہرحال نماز کی بات آگے، تو ایک بات اور عرض کر دوں، نماز کو ہلکا سمجھنا کیا ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا اور ہماری گفتگو ختم نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ شجاع صاحب ممبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس بڑی زور کی چل رہی ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اب ہماری مجلس رکی نہیں رہی ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے نماز کو ہلکا سمجھنا ہوگا۔ یعنی میں ہمیشہ کہتا ہوں نماز کے وقت پڑھیے، مجلس کے وقت کریے، اس لیے کہ نماز کا وقت معین ہے، مجلس ہر وقت کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد پر۔ اور اب بنے وقت جو نماز پڑھتا ہے اس کی برکتیں ہیں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر میری ایک بات تم مان لو، آیت اللہ بہجت عارف، ان کے بارے میں بہرحال آپ لوگ جانتے ہوں گے، ہر ایک نے، بزرگان نے تو ان کے نام سنے ہی ہوں گے، ان کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے، اور میں جانتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں جوان بھی آیت اللہ بہجت سے واقف ہوں گے، معلوم ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اول وقت نماز پڑھتا ہے وہ دنیا میں اللہ سے جو مانگے گا اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور اگر وہ ایسا کرے اور اس کی حاجت پوری نہ ہو تو میری قبر پر آنا تھوک دینا، اتنا بڑا جملہ، میری قبر پہ آ کے تھوک دینا۔
یعنی اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے. اسی ذریعے کا نام ہے حسین، کہ جس نے نماز کو کربلا جیسے مقام میں بھی سہارا بنایا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ اے بھیا عباس، جاؤ لشکر اعظم کے پاس اور کہو کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دے دیں. بہرحال یہ نقطہ ہے، یہ لفاظی ہے، یہ ذاکری ہے کہ کہتے ہیں مہلت دی ہے علی ہے. بہرحال میں اس وقت ذاکری نہیں کر رہا ہوں، اس وقت صرف اور صرف پیغام بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ذاکری میں ہم بہت سارے الفاظ کہتے ہیں اور انسان سنتا ہے. بہرحال ذاکری اپنی جگہ پر ہے لیکن حقیقت اپنی جگہ پر ہے. تو یہ ہے امام نے کہا کہ کہنا کہ مجھے ایک رات عبادت میں بسر کرنی ہے، اس لیے کہ کل مجھے قتل ہونا ہے نہ جانے. اور حسین کو خدا کی عبادت سے بہت عشق ہے. کہتا ہے اے عباس جاؤ ایک رات کی محبت لے لو. ہاں عزیزو، یزید جو پامال کر رہا تھا امام حسین نے دکھایا کربلا میں آ کر کہ دیکھو میں ایک شب کی مہلت مانگ رہا ہوں، اس لیے تاکہ اس شب کو عبادت خدا میں بسر کروں. اور روایت میں لکھا ہے اصحاب کے خیموں سے، انصار کے خیموں سے، اقربا کے خیموں سے، امام کے خیمے سے اس طرح سے تسبیح و تحلیل کی آواز بلند ہو رہی تھی جیسے مدھو مکھی جب اڑتی ہے اس کی چھتے سے جو آوازیں آتی ہیں بنبنانے کی، اس طرح سے اصحاب کی، انصار کے اور امام کے خیموں سے آواز تسبیح و تحلیل آ رہی تھی. کتنا عشق ہے امام کو، کتنا عشق ہے عبادت خدا سے کہ پوری رات عبادت خداوندی میں بسر کی ہے. ہاں ہو یہ امام حسین جنہوں نے اپنی قربانی پیش کی ہے اس لیے تاکہ وہ دین جو حقیقی دین محمد ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے. وہ دین جس سے یزید کھلواڑ کر رہا ہے وہ لوگوں کا دین نہ بن نہ سکے، وہ حقیقی اسلام کے نام پر معروف نہ ہو، یزید کے نام سے اسلام کو نہ پہنوایا جائے. اس لیے کہ ہمارے نانا نے اس دین کے لیے قربانی دی ہے، میرے بابا نے اس دین کے لیے قربانی دی ہے، میری اماں نے اس دین کے لیے قربانی دی ہے، میرے بھیا نے اس دین کے لیے قربانی دی ہے. اب میں حسین کربلا میں آ کر اسی دین کی خاطر اپنی اور اپنے جانثاروں کی جان پیش کر رہا ہوں. اے میرے ماننے والوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے ناصروں، اے میرے ماننے والوں، میں تم سے سوال کر رہا ہوں. یہ حل من ناصر امام کا سوال. بس آخری بات، امام جو حل من ناصر کہہ رہے تھے کیا امام کو مدد چاہیے تھی؟ اتنے انبیاء آئے، ملائک آئے، ظافر دین جن آیا، لیکن امام نے سب کو واپس کر دیا. امام مدد نہیں مانگ رہے تھے بلکہ امام اعلان کر رہے تھے اگر میرے ماننے والے ہو تو میری سیرت پر چلنا، اگر میرے ماننے والے ہو تو میری سیرت پر چلنا. اس لیے کہ حسین کہہ دینے سے حسین والے نہیں ہو جاؤ گے جب تک میری سیرت پر عمل نہ کر لو. اس لیے کہ حسین کو خدا سے عشق ہے، حسین کو نماز سے عشق ہے. اور اس کی انتہا یہ تھی کہ جب سر تن سے جدا ہو رہا تھا تو سجدے کی حالت میں حسین کا سر تھا. وہ سجدے آخر تیروں کی چھاؤں میں حسین نے کتنی کوشش کی ہے. روایت کہتی ہے جب دین سے زمین پر آئے ہیں تو امام دین سے زمین پر نہیں آئے بلکہ آپ تیروں پر معلق ہو گئے تھے. حسین چاہتے تھے کہ سجدہ آخر کرے، اس سجدہ آخر کے لیے حسین نے اتنی زحمت کی. مجھے نہیں معلوم کس طرح سے حسین زمین پر آ کر سجدہ آخر ادا کیا، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں جب 1900 تیر امام کے، جب اتنے سارے تیر امام کے جسم میں پیوست تھے اور جب کوئی انسان کے جسم میں کوئی چیز پیوست ہوتی ہے اور وہ زور لگاتا ہے تو وہ چیز ایک طرف سے ہوتے ہوئے دوسری طرف نکل گئی. بس یہی کام امام حسین نے کیا. جتنی بھی طاقت بچی تھی کربلا کی زمین پر ہاتھ ٹیکے، ارے ادھر کے تیر ادھر نکل گئے، لیکن حسین نے سجدہ آخر ادا کیا.
دیا آبادی اے پروردگار یہ قلیل قربانی تیرے لیے ہے یہ قلیل قربانی تیرے لیے ہے حاضر دو لیکن امام کو اپنی تدفین کی اپنے کفن پانے کی بہت زیادہ خواہش تھی بس آخری منزل آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں صبح میں نے عرض کیا تھا کہ آج 2 محرم ہے اور آج حسین قافلہ والد کربلا ہوا جب کربلا پہنچا ہے تو رہوار آگے نہیں بڑھتا امام رہوار بدلتے جاتے ہیں لیکن رہوار آگے نہیں بڑھتا ایک مرتبہ کسی نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے کسی نے کہا اس کا نام بادریا ہے کسی نے کہا ماریا ہے کسی نے کہا کربلا ہے اب جیسے ہی حسین نے سنا اس کا نام کربلا ہے کہا اے عباس یہیں پر ہمارے خیمے نصب ہوں گے یہیں پر ہمارے انصار مارے جائیں گے یہیں پر ہمارے قبر ایک مرتبہ روایت کہتی ہے حسین نے 60 درہم میں اس زمین کو خریدا بنی اسد کے مردوں کو بلایا کہا میں یہ زمین تمہیں ہبہ کر رہا ہوں لیکن میرے 3 شرط ہے میرے 3 شرط ہے کہ دیکھو مجھے میری شہادت کے بعد مجھے دفنا دینا دوسری شرط یہ ہے کہ تم جب کوئی زائر میری قبر پر آئے تو اس کا راستہ بتا دینا میری قبر کا نشان بتا دینا اور جب زائر ہماری زیارت کے لیے آئے تو 3 دن تک ان کو مہمان رکھنا اللہ حسین کو کتنا خیال ہے اپنے مہمان کا اے میرے مولا ہم بھی آپ کے مہمان ہیں ہم نے یہ فرض ادا بٹھایا آپ کو بلایا ہے اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے گا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرمائیے گا حاضر دو کتنی خواہش ہے امام کو کہا ہے بنی اسد کے مردوں جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو عورتیں آئیں ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ اگر فوج آدھا سے ڈر کر تمہارے مرد ہمیں تمہاری تصویر نہ کرے تو انہیں غیرت دلانا کہ ہمیں آ کر دفن کر دے اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو تم بہانے سے پانی بھرنے آنا اور ہمیں دفن کر دینا اللہ نے غربت حسین کہ بنی اسد کی عورتوں سے اس طرح کی خواہش کر رہے ہیں کتنی خواہش ہے حسین کو دفن ہونے کی کتنی خواہش کہا ہے بنی اسد کی عورتوں جاؤ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے پاس بھیج دو عزیزو اللہ نے غربت حسین بنی اسد کے بچوں سے وصیت کر رہے ہیں اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ لشکر آدھا سے گھبرا کر ان کے خوف میں آ کر ہمیں دفن نہ کرے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا ارے ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا اللہ نے حسین کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی وہاں دے شہادت حسین کا لاشا تیروں تار بے غور و کفن بڑھا رہا ظلم پہ ظلم یہ ہوا حسین کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے ارے لاشا پامال ہوگا اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّا منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره پروردگار ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما ہم میں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور فرما جو بے روزگار ہم روزگار عنایت فرما اور تمہیں اسلام کو سربلندی عنایت فرما اور تمہیں کفر نفاق کو نشت نابود فرما تمام مظلومین کی بات فرما تمام ظالمین کو استغفار فرما اے پروردگار علماء کرام مراجع کرام فقہ اعظام خصوصاً آیت اللہ خامنہ آیت اللہ ثانی کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما انہیں ہر محاذ پر کامیابی عطا فرما ان کے ایران کو پیروزی اور کامیابی عطا فرما اے پروردگار ہمارے ماں باپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما
جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجلوں کا عمل عنایت فرما۔ اے پروردگار جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے انہیں جلد جلد شفائے عاجلوں کا عمل عنایت فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جتنے بھی حاضرین موجود ہیں ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عنایت فرما، جو با روزگار ہیں ان کے روزگار و ترقی عنایت فرما۔ پروردگار دعاؤں میں خاص دعا اپنے آخری حجت امام زمان عبد اللہ تعالیٰ فضل شریف کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔